بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ بیان کریں گے۔ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور ان کو نیند آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی آپ اٹھے اور سوچنے لگے کہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت آپ کے پاس بہت سے اونٹ تھے۔ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ پھر اگلی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، ان کو خواب آیا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ دوسرے دن آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی دی اور پھر تیسری رات پھر سوئے۔ پھر رات کو خواب آیا۔ خواب میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، اپنی سب سے عزیز اور پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ میری سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے فرزند سے کرتا ہوں یا اپنے رب سے کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ اے ہاجرہ، آج اسماعیل کو تیار کرو، اسے غسل کرواؤ اور خوشبو لگاؤ اور نئے کپڑے پہناؤ، آج ہم اپنے دوستوں کی دعوت پہ جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، نئے کپڑے پہنائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لکھتے جگر کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تبھی پیچھے سے شیطان آیا اور حضرت ہاجرہ سے کہنے لگا کہ اے ہاجرہ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ انہیں دوست کی دعوت پہ نہیں لے کر جا رہے بلکہ انہیں مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیطان، تم پر لعنت ہو، میرے ابراہیم ایسا کیوں کریں گے؟ وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گے؟ تو شیطان بولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انہیں اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، وہ اس لیے اللہ کی راہ میں اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر یہ ہمارے رب کی طرف سے حکم ہے تو ایسا ایک اسماعیل کیا ہم ہزاروں اسماعیل بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر بولا، تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے بابا جان تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ابا جان مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے پیارے بیٹے کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا لختے جگر ہے اور تم اسے قربان نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر شیطان کو مارا اور اس پر لعنت کی۔ بتایا جاتا ہے کہ تب سے ہی مکہ شریف میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے لختے جگر سے کہنے لگے، اے بیٹا، آپ کو پتہ ہے ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا جان، میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان، میری آپ سے ایک التجا ہے کہ آپ میرا گلا کاٹو تو آپ مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے میرے ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھ دو، اور بابا جان میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آنکھوں پر بھی ایک پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو رحم نہ آ جائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ لیے اور اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹایا اور چھری کو پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمانے لگے، اے میرے پیارے رب، تو مجھے ایک تو کیا ہزاروں اسماعیل بھی قربان کرنے کو کہتا تو میں تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر چھری چلانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، جلدی سے جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک جانور لے کر حضرت اسماعیل کی جگہ پر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں پاس ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری اور اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا خیریت سے ان کے پاس کھڑا ہے، اور نیچے دیکھا تو وہاں ایک تنبا تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہو چکا تھا۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔